السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم مرکزی خیال پڑھیں گے نعت کا۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سینٹرل تھیم یا آئیڈیا ہوتا ہے جس کے گرد پوری کہانی، پوری نظم گھوم رہی ہوتی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر تمام اشعار تخلیق کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا مرکزی خیال کے اندر ہم نے اسی چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ خیال یا تھیم کیا تھا جس کے ذریعے سے شاعر ہمیں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ شاعر کا نام، ماخذ اور صنف، یہاں تک ہمیں 1 نمبر ملے گا کیونکہ یہ سوال 5 نمبر کا ہے، اور اس کے بعد مرکزی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، مرکزی خیال کے 4 نمبر ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 4 نمبر ہم نے کیسے حاصل کرنے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں صرف و صرف 3، 4 یا 5 لائنوں کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ وہ لائنیں ہونی چاہیے جو کہ بہت ہی معیاری اور شاندار ہونی چاہیے، جس سے ہمیں پوری شاعری کا، پوری نظم اور نعت کا جو سبق کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کا تھیم، اس کا مرکزی خیال ہمارے ذہن میں آ جائے کہ شاعر کے کہنے کا مقصد کیا تھا، یا اس شاعری کے ذریعے وہ ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ مرکزی خیال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، دوسرے نمبر پر لکھیں گے ماخذ بہارستان، تیسرے نمبر پر ہے صنف شاعری۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جینے کا ذریعہ اور اندھیروں میں روشنی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں سے آگاہ ہیں۔ آپ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بے سہاروں کا سہارا اور تاجدار یثرب و بدخواہ ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کا اختصاص ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام خوبیاں صرف آپ ہی کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ یہاں تک ہم نے مرکزی خیال ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 5 اور 6 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیج خالی ہے، یعنی پیچھے جو ہے بہت زیادہ جگہ بچ گئی ہے، تو آپ کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ نے یہاں پر لائن لگا دینی ہے کہ یہاں تک ہمارا کام جو ہے، یہاں تک ہمارا جو سوال ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے نہیں لکھنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا یہ والا سوال ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے نیا سوال شروع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ نیا سوال جو ہو وہ آپ کا اگلے پیج پر ہونا چاہیے، اس پیج کے اوپر نہیں آپ نے دوبارہ لکھنا ہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہے تو آپ نے یہاں سے سوال شروع نہیں کرنا، بلکہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ نئے پیج کا استعمال کریں۔ اس سے جو ہوگا آپ کا پیپر کی جو پریزنٹیشن ہے، جو آپ کے لکھنے کا انداز ہے، اس پر بھی اچھا اثر پڑے گا، آپ کا پیپر نیٹ اور کلین ہوگا۔ شکریہ۔